السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو ایک آسان کام کا حکم دیں گے۔ وَسَنَقُول، اور ان قریب ہم لہو اس سے کہیں گے، من امرنا اپنے حکم سے، یسرا جو کہ آسان ہوگا۔ یسر کا معنی آسانی، تو کام آسانی نہیں ہوتا ہے، کام آسانی والا ہوتا ہے، اس لیے یسرن سے پہلے ذا نکال کر دکھاتے ہیں صاحب تفسیر، اے ذا یسر، آسانی والا ہم حکم اسے دیں گے۔ اے لا نعمرہ بالصعب الشاق، ہم اس کو پریشان کن حکم نہیں دیں گے، ولیکن بالسہل، لیکن آسان حکم دیں گے۔ المتیسر، کہ جو کرنے میں آسان ہوگا، یعنی کہ زکوٰۃ، خراج، ٹیکس وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ وغیرہ ذالک، اور اس کے سوا ایسے کاموں کا حکم ہم اسے دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اب اور ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین نے ایک سبب کا پیچھا کیا، ایک سبب کے پیچھے پڑا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع گاہ تک پہنچا، یعنی سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ اب سورج طلوع حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، ہماری نظروں میں ہوتا ہے۔ وجدہا تطلع علی قوم، تو اس سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا۔ کیسی قوم پر؟ یہ قوم موصوف ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، یہ پورا جملہ قومین کی صفت ہے۔ ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا کہ جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی پردہ نہ رکھا تھا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ ہم الزنج، کہا گیا ہے کہ یہ سیاہ فام لوگ تھے، کالے لوگ تھے، حبشی لوگ تھے۔ یہ زنج، یہ زنجیون کی جمع ہے۔ زنجی کا معنی ہوتا ہے سیاہ فام، کالے لوگ۔ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ دونہا کی ہا ضمیر کا مرجع شمس، سورج کی طرف سے ان کے لیے کوئی ہم نے آڑ نہیں رکھی تھی۔ من دون الشمس، وہی نکال کر دکھایا ضمیر کا مرجع۔ سترا، اے ستر کے اب تفسیر کی ہے، پردہ نہیں رکھا تھا۔ اب پردہ کس چیز سے؟ پردہ اس چیز سے کہ وہاں پر عمارتیں نہیں رکھی تھیں، کیونکہ جس سرزمین میں وہ قوم رہتی تھی، اس سرزمین میں عمارتیں نہیں رک پاتی تھیں۔ اس زمین کے اندر سرنگیں تھیں، اور وہ لوگ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سرنگوں میں گھس جاتے تھے، جب سورج بلند ہو جاتا تھا تو پھر اپنے کام کاج کے لیے وہ لوگ نکلتے تھے۔ تو ستر کا معنی ابنیہ ہے، ایک معنی تو کیا ہے؟ ابنیہ، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ستر سے مراد یہاں پر لباس ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے سورج کی طرف سے کوئی لباس نہیں رکھا تھا۔ تو ستر کا معنی لباس بھی ہو سکتا ہے، ابنیہ بھی ہو سکتا ہے، اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں، اے ابنیتن، ابنیہ یہ بنا کی جمع، عمارتیں، ہم نے ان کے لیے عمارتیں نہیں رکھی تھیں۔ ان کعب سے مروی ہے، کعب احبار سے، ارضہم لا تمسک الابنیہ، ان کی زمین عمارتوں کو نہیں روکتی۔ وبہا اسراب، یہ اسراب یہ سرب کی جمع ہے، سرب کا معنی ہوتا ہے سرنگ، اس زمین میں سرنگیں تھیں۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ، جب سورج طلوع ہوتا، دخلوہا، تو وہ لوگ ان سرنگوں میں داخل ہو جاتے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، تو جب دن چڑھ جاتا، خرجوا الی معاشہم، تو وہ لوگ اپنے کام کاج کی طرف نکلتے تھے۔ تو یہاں پر سترن کی تفسیر ابنیہ سے کر دی، اور کعب احبار کا قول اس کی تائید میں ذکر کیا۔
فرماتے ہیں اوی ستر اللباس، یا ستر سے مراد یہاں پر لباس ہے، ستر سے مراد لباس ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان مجاہد، میں مجاہد سے روایت ہے، من لا یلبس الثیاب من السودان عند مطلع الشمس اکثر من جمیع اہل الارض۔ امام مجاہد سے ایک روایت ہے، تائید میں پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ستر سے مراد لباس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام مجاہد سے ایک روایت ہے کہ جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے، من السودان، سودان کا مطلب وہی سیاہ فام لوگ، کالے لوگ، من لا یلبس الثیاب من السودان، سیاہ فام لوگوں میں سے جو کپڑے نہیں پہنتے، عند مطلع الشمس، سورج کے نمودگاہ کے پاس، اکثر من جمیع اہل الارض، وہ پوری زمین والوں سے زیادہ ہے۔ تو اب اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ مطلع شمس کے پاس سیاہ فام لوگ ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، جب کپڑے نہیں پہنتے تو ستر سے مراد وہاں پر لباس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں سے صاحب تفسیر نے تفسیر کر دی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کذالک، تو کذالک، ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ کذالک یوں ہی، تو ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اے امر ذی القرنین کذالک، یعنی ذو القرنین کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے بیان کیا، کما وصف نہ ہو، جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ویسا ہی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے اس کا پورا معاملہ تھا۔ تو اب اس کو کذالکہ کو پھر یہاں پر بیان کیا تعظیما لامرہ، اس کے معاملے کو بڑا عظیم بنانے کے لیے، تو ذالکہ سے اشارہ امر ذو القرنین کی طرف ہوا۔ فرماتے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، احاطہ یحیط احاطۃ کا معنی ہوتا ہے جان لینا، ہر طرف سے جان لینا اور گھیر لینا، تو علم کے اعتبار سے گھیر لینا یعنی ادراک۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے گھیر لیا اس کے ذریعے ما لدیہ، جو اس کے پاس تھا، خبرا علم کے طور پر، خبر بمعنی علم، اس کے پاس کیا تھا؟ اے من الجنود والآلات و اسباب الملک، یعنی لشکر، آلات اور بادشاہت کے دیگر اسباب، ان کو ہم نے گھیر لیا تھا علم کے طور پر۔ تو خبرن یہ منصوب کیوں ہے؟ فرماتے نصب علی المصدر، خبرن یہ منصوب ہے مصدریت کی بنا پر، یعنی مفعول مطلق ہے یہ احطنا فعل کا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ مفعول مطلق تو وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، یہاں پر تو خبرن کا مصدر فعل ہی مذکور نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ خبرن کا فعل اگرچہ لفظ میں مذکور نہیں ہے، لیکن لفظ احطنا جو ہے وہ خبر کے معنی کو شامل ہوتا ہے، خبر کے معنی میں ہوتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے فعل مذکور جو ہے وہ مصدر کے معنی میں ہے، کیونکہ احاطہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے یعنی علم، اب اس میں کسی بھی چیز کے طور سے احاطہ ہو سکتا ہے، علم کے طور سے احاطہ ہو سکتا ہے، خبر کے طور پر احاطہ ہو سکتا ہے، اس لیے احطنا میں یہ خبرنا کا معنی موجود ہے۔ فرماتے ہیں نصب علی المصدر، یہ خبرن یہ مصدریت کی بنا پر منصوب ہے، لأن فی احطنا معنی خبرنا، کیونکہ احطنا میں خبرنا کا معنی موجود ہے۔ او بلغ مطلع الشمس مثل ذالکہ، یہ دوسرا ایک معنی بتایا کہ ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے، کذالکہ میں ذالکہ سے اشارہ اور کس چیز کی طرف ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں ذالکہ سے اشارہ مطلع الشمس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طریقے سے ذو القرنین مغرب شمس پہنچا ویسے ہی وہ مطلع شمس سے بھی پہنچا، یہ معنی ہوا۔ او بلغ مطلع الشمس، یعنی ذو القرنین سورج کی نمودگاہ طلوعگاہ کی طرف پہنچا، مثل ذالکہ اسی کی طرح، اے کما بلغ مغربہا، جیسے کہ وہ غروب گاہ تک پہنچا تھا۔ اور تیسرے اور بتایا کہ کذالکہ کے ذالکہ سے اشارہ جو ہے وہ اس کے سورج کے طلوع اور غروب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے سورج ایک قوم پر، ایک قبیل پر ڈوب رہا تھا،
ویسے ہی سورج ایک ایسی قوم پر اسی جیسی قوم پر طلوع بھی ہو رہا تھا، یعنی جیسے کہ سورج کے غروب گاہ کی جگہ پر غروب گاہ میں ایک کافر قوم تھی، ویسی اس کی طلوع گاہ میں بھی ایک کافر قوم ملی۔ تو کذالکا سے ذالکا سے اشارہ طلوع کی طرف بھی ہوگا، طلوع کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ طلوع شمس اس قوم پر ہو رہا تھا جو قوم غروب شمس کی جگہ پر تھی۔ فرماتے او تطلع علی قوم، یا کذالکا یعنی ایسے ہی، یعنی سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا، مثل ذالک القبیل اسی قبیل کی طرح، الذی تغرب علیہم جس پر سورج ڈوب رہا تھا، یعنی انہم کفرہ مثلہم، یعنی وہ لوگ بھی انہی کی طرح کافر تھے۔ وحکمہم مثل حکمہم فی تعذیبہ، اور ان کو بھی حکم، ان کے سلسلے میں بھی حکم ذوالقرنین کو ویسے ہی دیا گیا جیسے کہ مغرب شمس کے پاس جو قوم تھی ان کے بارے میں جو حکم دیا گیا، فی تعذیبہ ان کو عذاب دینے میں، لمن بقی منہم علی الکفر، ان لوگوں کو عذاب دینے میں کہ ذوالقرنین ان لوگوں کو عذاب دے جو کفر پر باقی رہے، وإحسانہ الی من آمن منہم، اور اس کے ساتھ بھلائی کرے جو ان میں سے ایمان لے آئیں۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سبب کے پیچھے پڑا، یہ تیسرا سفر ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو سد کے درمیان پہنچا، سدین یہ دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، اے بین الجبلین وہما جبلان سد ذوالقرنین ما بینہما، ان دو پہاڑوں کو سدین اس لیے کہا گیا کہ یہ دو پہاڑ ہیں کہ ان کے درمیان کی جو کھلی جگہ تھی اس کو ذوالقرنین نے بھر دیا تھا۔ ہما جبلان سد ذوالقرنین ما بینہما، یہ دو پہاڑ ہیں جن کے بیچ میں جو خالی جگہ تھی ان کو ذوالقرنین نے بھر دیا تھا، السدین، اور آگے ایک جگہ سدن آ رہا ہے، تو یہاں پر سدین اور آگے سدن سین کے فتحے کے ساتھ، یہ مکی قرات ہے اور ابو عمرو کی قرات ہے اور حفص کی قرات ہے۔ مکی قرات ہونے کا مطلب ابن کثیر مکی کی قرات ہے اور ابو عمرو بصری کی قرات ہے، اور امام حفص کوفی کی قرات سدن اور سدین سین کے فتحے کے ساتھ، یہ قرات ان لوگوں کی ہے۔ وہیں پر ایک قرات ہے سدین و سدن، یعنی یہاں پر جو سدین ہم نے پڑھا یہاں پر قرات سین کے ضمے کے ساتھ سدین ہے اور آگے سدن آ رہا ہے وہاں پر سین کے فتحے کے ہی ساتھ ہے۔ یہ قرات حضرت حمزہ کی ہے اور حضرت علی کی ہے، یعنی حمزہ کوفی اور علی کسائی، ان دونوں لوگوں کی قرات سدین اور آگے سدن آ رہا ہے تو وہاں پر سین کے فتح کے ساتھ سدن ہے۔ وَبِضَمِّهِمَا، اور دونوں کے ضمے کے ساتھ یعنی سدین اور سدہ، یہ قرات غیرہم، ان لوگوں کے علاوہ ہے، یعنی مکی، ابو عمرو اور حفص اور حمزہ اور علی کسائی، ان کے علاوہ ہے۔ تو مکی یعنی ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری، ان کے علاوہ اگر قرات دیکھی جائے، اور حمزہ کی اور علی کی، ان کے علاوہ اگر قرات دیکھی جائے تو عاصم کوفی بچے، نافع مدنی بچے، ایسے ابن عامر شامی بچے قرۂ سبعہ سے، ان لوگوں کی قرات سدین اور سدہ سین کے ضمے کے ساتھ دونوں جگہ پر ہے۔ وہی فرمایا صاحب تفسیر نے وَبِضَمِّهِمَا غَيْرُهُمْ، اور ان دونوں کے ضمے کے ساتھ ان کے علاوہ کی قرات ہے۔ قیلا، اب قراتوں میں فرق ہوا، کسی نے سدین پڑھا کسی نے سدین پڑھا، تو یہ سین کے ضمہ اور سین کے فتح کے ساتھ یہ فرق ہوا، تو کیا معنی میں بھی کوئی فرق ہے؟ تو معنی میں فرق ہوتا ہے، تو وہ فرق بیان کرنے کے لیے ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ قیلا، کہا گیا ہے، ما کان مسدودا خلقتا فہو مضموم، یعنی فرق یہ ہے
کہ کوئی چیز پیدائشی طور پر اگر بند ہے تو اس کو ضمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی سد پڑھا جاتا ہے اسے، سین کے ضمے کے ساتھ مضموم. اور لوگوں کے بند کرنے سے اگر کوئی چیز بند ہو تو اس کو سین کے فتحے کے ساتھ سد پڑھا جاتا ہے. یہ فرق بیان کیا گیا ہے. قیلا کہا گیا ہے ما کان مسدودا خلقتا، جو پیدائشی طور پر مسدود ہو، بند ہو، فہو مضموم، تو وہ مضموم ہے یعنی سد. وما کان من عمل العباد، اور جو بندوں کے عمل سے ہو یعنی بندوں کے بند کرنے سے ہو، فہو مفتوح، تو وہ سد مفتوح ہے. وانتصب بینا، اور یہاں پر حتی اذا بلغ بین السدین، تو بینا جو ہے یہ منصوب ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں لفظ بینا جو ہے وہ ظروف سے بھی ہے. اب اگر ظروف سے ہے تو ظروف سے ہونے کی بنا پر تو وہ منصوب ہی ہوگا. اور لفظ بینا جو ہے اسماء معربہ سے بھی ہے، اور اسماء معربہ سے ہے اس لحاظ سے عامل کے مطابق اس کا اعراب بھی بدل جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ ظرف سے مانا جائے تب تو خیر منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، اور اگر اسماء معربہ سے ہے اگر یہ، تو ایسی صورت میں عامل کے لحاظ سے اس کا اعراب بدل جائے گا. اب یہاں پر بینا اسماء معربہ سے ہو تو ایسی صورت میں بلغا کی کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہو جائے گا. ایسے ہی یہ لفظ بینا اگر کہیں پر مضاف الیہ ہو تو یہ مجرور بھی ہو جائے گا. کہیں پر اگر یہ مبتدا واقع ہو یا فاعل واقع ہو تو یہ مرفوع بھی ہو جائے گا، یعنی حسب عامل اس کا اعراب بدلتا رہے گا. تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغا بین السدین میں بینا جو ہے یہ منصوب ہے بلغا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. فرماتے وانتصب بینا، بینا منصوب ہے علی انہ مفعول بھی، اس بنا پر کہ وہ مفعول بھی ہے لے بلغا کا. کما ان جر بالاضافہ، جیسے کہ وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہو گیا اللہ کے اس فرمان میں ھذا فراق بینی و بینک، اس کے اندر مجرور ہو گیا اضافت کی وجہ سے. وکما ارتفع فی، ایسے ہی اس قول کے اندر وہ مرفوع بھی ہو گیا ہے لقد تقطع بینکم، تمہارے آپسی تعلقات ختم ہو گئے. تو یہاں پر بینکم میں یہاں پر بین یہ مرفوع ہو گیا فاعلیت کی بنا پر. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ ان اسما میں سے ہے کہ جو حسب عامل جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے اس میں سے بھی ہے اور ظروف سے بھی ہے. صاحب تفسیر فرماتے ہیں لأنہ من الظروف التي تستعمل اسماء و ظروفا، کیونکہ یہ ان ظروف سے ہے لفظ بین جو کہ اسماء کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے اور ظروف کے طور پر بھی. وہذا المکان فی منقطع ارض الترک، اور یہ بین السدین جو کون سی جگہ تھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ ھذا المکان یہ جگہ فی منقطع ارض الترک، ترک کی سرزمین کی انتہا کی جگہ میں تھی، یعنی جہاں پر ترک کی زمین ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ جگہ تھی. مما یلی مشرق، جو کہ مشرق سے ملی ہوئی تھی. وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں من دونہما سدین کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی اور دون بے معنی یہاں پر ورا ہے، کیونکہ دون جو ہے وہ ورا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور امام کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اس لیے اس کی تعین کر دی من ورائہما. وجد من دونہما قوما، ان دونوں صد کے پیچھے ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا. کون سی قوم تھی؟ ہم الترک، وہ ترک تھے. لا یکادون یفقہون قولا، جو بات نہیں سمجھتے تھے، صحیح سے بات نہیں سمجھتے تھے. اے لا یکادون یفہمونہ الا بجہد و مشقت، یعنی وہ بات کو نہیں سمجھ پاتے تھے مگر محنت اور مشقت کے ذریعے سے، مثلا اشارہ کر کے یا اس کے علاوہ کسی اور کے طریقے سے. یہاں پر یفقہون کے اندر ایک اور قرات بھی ہے، فرماتے یفقہون افعال سے، یہ حضرت حمزہ کی قرات ہے اور علی کسائی کی قرات ہے. دونوں لوگوں نے قرات باب افعال سے یفقہون اسے پڑھا ہے. اے لا اب یفقہون باب افعال میں جائے گا تو اس کا معنی ہوگا سمجھانا، تو معنی ہوگا
لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات کو نہیں سمجھا پاتے تھے۔ تو نہ سمجھانے کا مطلب فرماتے ہیں اے لا یفہمون السامع کلامہ، وہ اپنی بات سننے والے کو نہیں سمجھا پاتے، ولا یبینونہ، اور نہ ہی اس کو بیان کر پاتے تھے۔ کیوں؟ لأن لغتہم غریبۃ مجہولہ، کیونکہ ان کی زبان اجنبی اور نامعلوم تھی۔ قالوا یا ذا القرنین، تو یہ فقیہ لا یکادون یفقہون جو ہے، یفقہون یہ باب فقیہ یفقہ باب سمع سے ہے، سمجھنے کے معنی میں، اور مجرد ہی سے فقہ یفقہ فقاہتاً، اس کا معنی ہوتا ہے فقیہ ہونا، اور فقیہ یفقہ باب سمع سے اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، وہ قوم کے لوگ بولے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج فرماتے ہیں صاحب تفسیر ہما اسمان اعجمیان، یہ دونوں عجمی نام ہیں۔ عجمی نام ہے، دلیل اس کی دلیل کر رہے ہیں بے دلیل منع الصرف، ان کے غیر منصرف ہونے کی دلیل سے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے میں دوسرا سبب بھی چاہیے عالمیت کے علاوہ، تو عالمیت کے علاوہ اور کوئی اور اجماع کے علاوہ اس میں اور کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے فرمایا ہما اسمان اعجمیان، لہذا یہ یاجوج اور ماجوج یہ غیر منصرف ہیں عالمیت اور اجماع کی وجہ سے۔ وَحَمَزَهُمَا عاصم، امام عاصم نے ان دونوں کو حمزہ پڑھا، یأجوج و مأجوج حمزہ کے ساتھ فقط، امام عاصم کی صرف قرات ہے حمزے کے ساتھ، اور ان کے علاوہ باقی تمام قاریوں کی قرات الف کے ساتھ ہے، یاجوج ماجوج، اس طرح سے۔ وَهُمَا مِن ولد یافس، یہ یافس بن نوح کی اولاد سے ہے یاجوج اور ماجوج، اور یاجوج من الترک، یا ایک قول یہ بھی ہے کہ یاجوج یہ ترک سے ہے اور ماجوج یہ جیل و دیلم سے ہے، یہ بھی قبیلے ہی ہیں۔ مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ قیل کانوا یاکلون الناس، فساد کیسے مچاتے تھے، ان کا فساد کی نوعیت کیا تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا، کہا گیا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو کھا جاتے تھے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، کانوا یخرجون ایام الربیع، یہ لوگ بہار کے موسم میں نکلتے تھے، فلا یترکون شیئا اخضر الا اکلوہ، تو یہ کسی ہری چیز کو نہیں چھوڑتے تھے مگر یہ کہ اسے کھا لیتے تھے۔ ولا یابسا الا احتملوہ، اور کسی خشک چیز کو نہیں چھوڑتے مگر یہی کہ اس کو اٹھا کر لے جاتے۔ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ولا یموت احدہم حتی ینظر الی الف ذکر من صلبہ، کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں مرتا یہاں تک کہ اپنی پشت سے 1000 مذکر دیکھ لیتا، یعنی اپنی پشت سے 1000 مذکر اپنی زندگی میں دیکھ لیتا تب تک مرتا، یعنی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی اس قوم کی، ان لوگوں کی۔ کلہم، اور وہ بھی صرف 1000 مذکر ہی نہیں، کلہم قد حمل السلاح، سب کے سب اس لائق ہوتے تھے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، یعنی مجاہد اپنی قوم کے 1000 مجاہدین کو دیکھ لیتا تھا تب موت آتی تھی، اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ہم علی صنفین، یاجوج اور ماجوج 2 قسم کے ہیں، طوال مفرط الطول، کچھ تو بہت لمبے ہیں، مفرط الطول جو کہ لمبائی میں حد کو پہنچے ہوئے، بہت افراد کرنے والے، یعنی بہت زیادہ لمبے۔ وقصار مفرط القصر، اور کچھ لوگ بہت ہی ناٹے ہیں، تو دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا، تو انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا، تو اے ذوالقرنین کیا ہم تمہارے لیے کوئی مزدوری مقرر کر دیں؟ خرجن کا معنی مزدوری،
یہ خرجن اور خراجن دونوں کا معنی ایک ہی آتا ہے، اسی لیے فرمایا خرجن اے خراجن یعنی مزدوری۔ حمزہ کی قرات اور علی کی قرات ہے خرجن۔ خرجن کا معنی اے جعلن، جعل کا معنی ہوتا ہے مزدوری، نخرجہم من اموالنا۔ اب خرج کا معنی ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی کو مزدوری دیتا ہے اپنے مال سے ہی دیتا ہے، تو اس کا معنی اصلی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا اے جعلن نخرجہم من اموالنا، یعنی ایسا مول جو ہم اپنے مالوں سے نکالیں۔ وَنَظِيرُهُمَا، اور اسی بالکل خرجن اور خراجن کی طرح نول اور نوال ہے۔ نول کا معنی بھی عطیہ ہے اور دینا ہے، اور نوال کا معنی عطیہ۔ تو جیسے نول اور نوال ایسے ہی خرج اور خراج۔ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اس پر ہم تمہارے لیے مزدوری بنا دیں، مقرر کر دیں کہ تم ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دو، سدن آڑ بنا دو۔ قالا، تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اس سلسلے میں میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، یعنی تمہیں مجھے مزدوری دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو قدرت دی ہے، مجھے جو طاقت دی ہے، جو سلطنت دی ہے، جو مال کثیر دیا ہے، جو خوشحالی دی ہے، وہ بہتر ہے، مجھے تم سے کوئی اجرت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال ما مکنی بالادغام، مکنی ادغام کے ساتھ بھی ایک قرات ہے مکنی، وبفکی، اور فک ادغام یعنی ادغام نہ کرنے کے ساتھ بھی ایک قرات ہے امام مکی کی، ابن کثیر مکی کی، یعنی مکننی۔ تو مکنی ادغام کے ساتھ اور مکننی بغیر ادغام کے یہ ابن کثیر مکی کی قرات ہے۔ تو دو قراتیں ہیں مکنی میں، ایک مکنی اور ایک مکننی۔ فیہ ربی، اس سلسلے میں میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے، خیر، وہ بہتر ہے۔ اے ما جعلنی فیہ مکینا من کثرت المال والیسار، یعنی اللہ نے اس سلسلے میں مجھے مکین جو بنایا ہے کثیر مال دے کر اور خوشحالی دے کر، خیر، وہ بہتر ہے، مما تبذلون لی من الخراج، اس سے بہتر ہے جو تم میرے لیے ٹیکس یا خراج خرچ کرو۔ فلا حاجت لی الیہ، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعینونی بقوت، تو تم قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ قوت کے ذریعے سے مدد کرنے کا مطلب بے فعالت، یہ فاعل کی جمع ہے مزدور کے معنی میں، ویسے فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، لیکن عام طور سے مزدور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ذریعے سے، یعنی مزدوروں کے ذریعے سے، وصناع، اور کاریگروں کے ذریعے سے، یحسنون البناء، جو اچھی تعمیر سازی کرتے ہوں، والعمل، اور جو اچھا کام کرتے ہوں، وبالآلات، ایسے ہی تم مجھے میری مدد کرو آلات کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے، ہے نا۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں گا۔ ردم اور صد دونوں کا معنی وہی روک ہوتا ہے، دیوار ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ردم جو ہوتا ہے وہ صد کے مقابل زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ فرماتے ردمن اے جدارن، ردمن کا معنی کیا ہے؟ جدار ہے۔ یہ ردما یردم و ردمن باب ضربہ یضربو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھروں سے خالی جگہ کو بھر دینا، بند کر دینا، ہے نا۔ جدارن وحاجزن، اور رکاوٹ بنا دوں، حسینن مضبوط رکاوٹ، موثقن جو کہ بہت مضبوط ہو۔ تو اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ردم جو ہے یہ صد کے مقابل زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور مستحکم ہوتا ہے۔ جدارن وحاجزن حسینن موثقا، جو نہایت مضبوط حاجز اور مانع رکاوٹ اور دیوار میں بنا دوں۔ والردم اکبر من الصد، فرماتے ہیں کہ ردم جو ہے وہ صد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آتونی زبر الحدید،